بی بی سارہ کے بطن سے اولاد نہیں ہے، تو کون ہے جو کہتا ہے کہ شادی کے بعد اللہ مجھے اولاد کی نعمت نہ دے؟ ہر جوڑے کو خواہش ہوتی ہے۔ بی بی سارہ نے خود ہی کہا، اے ابراہیم آپ اس طرح کریں، بی بی ہاجرہ سے نکاح کر لیں، ہو سکتا ہے کہ بی بی ہاجرہ کے بطن سے اللہ آپ کو نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ آپ بی بی ہاجرہ سے نکاح کر لیں۔ اور یہ کہہ کون رہا ہے؟ حضرت بی بی سارہ خود کہہ رہی ہیں کہ آپ نکاح کر لیں۔ پیغام ربانی بھی آتا ہے کہ جس طرح میری بندی سارہ کہتی ہیں اے ابراہیم اسی طرح کر لیں، لیکن ساتھ میں ایک شرط بھی رکھی۔ حضرت بی بی سارہ نے کہا حضور آپ نکاح کر لیں، لیکن معاملات میں مرضی میری چلنی ہے۔ معاملات میں نکاح ہو گیا حضرت بی بی ہاجرہ سے، اللہ تعالیٰ نے نرینہ اولاد سے نوازا، حضرت اسماعیل عطا فرمائے۔ رب حب لی من الصالحین کی صدائیں کرتے رہے۔ اللہ نے پتر میٹھا میوہ دیا، اور میوہ بھی ایسا، قرآن کہتا ہے حلیم پتر اللہ نے دیا۔ اللہ اولاد بھی دے تو نیک اور صالح دے یار۔ پتر بھی ایسا کہ حضرت خلیل کہتے ہیں میرے بیٹے اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کہا بابا جی جو رب نے حکم دیا وہ کر گزریے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اتنا سونا پتر، اتنا فرما بردار پتر، اتنا با حیا پتر، اتنا با وفا پتر اللہ نے عطا فرمایا۔ بیٹا دیا رب نے تو خوشی تو کتنی ہوگی نا، پھر خوشی تو پھر دعا کرے یار، اس جملے کے ساتھ آمین کہیں، اللہ جتنے جوڑے بے اولاد ہیں اسماعیل کا صدقہ اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ جتنی بیٹیاں اپنی گود خالی لیے بیٹھی ہیں، اللہ حضرت ابراہیم کی دعا کا صدقہ انہیں صالح اولاد عطا فرمائے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ اللہ نے بیٹا دیا، پچھلی عمر میں بیٹا دیا۔ اللہ اکبر۔ بی بی سارہ نے نا دونوں کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت بی بی ہاجرہ سے کہا جناب پتر تو رب نے دے دیا ہے، بی بی ہاجرہ صرف دودھ پلائیں گی، پرورش میں کروں گی، اور آپ بھی ذرا خیال کیجئے گا آپ کا جھکاؤ زیادہ اس طرف نہ ہو جائے کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے اور بی بی ہاجرہ کو اولاد مل گئی ہے۔ میں آپ یہ خیال کیجئے گا کہ آپ کا زیادہ جھکاؤ بی بی ہاجرہ کی طرف نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم اسی طرح کرتے کہ بی بی سارہ کا دل بھی نہ دکھے، اس کے دل میں یہ بات بھی نہ آئے کہ میں بانج ہوں، مجھے اللہ نے اولاد نہیں دی۔ ایک دن نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل سے تشریف لائے اور قریب دیکھا کہ حضرت اسماعیل پنگوڑے میں آرام کر رہے ہیں، بیبیاں قریب کوئی نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا تو محبت پدری بھرے آئی، بیٹے کی محبت غالب آ گئی۔ حضرت اسماعیل کو اٹھایا، چوما گلے سے لگایا، اور نماز میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، نماز میں تھوڑی سی۔ اب ادھر بھی امتحان اور آزمائش، بڑی کڑی آزمائش آ گئی، اللہ کے دیکھیں جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے نا، اللہ کی طرف سے آزمائش بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ جتنا بڑا بندے کا تقوی ہوتا ہے نا، اللہ اسی تقوی کے لحاظ سے، اسی شخصیت کے لحاظ سے اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کتنی کڑی آزمائش آ گئی۔ پہلے کتنی آزمائشوں سے گزرے تھے حضرت خلیل اللہ، آگ کی آزمائش، گھر والوں کی مخالفت کی آزمائش، بستی والوں کی مخالفت کی آزمائش، اور اپنے وطن سے ہجرت کر دینا، یہ ایک الگ سے آزمائش تھی۔ اب ایک اور کڑا امتحان آ گیا۔ بی بی سارہ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام تو اپنے پتر کی طرف جھکاؤ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ہاجرہ کی طرف بھی آپ کا جھکاؤ زیادہ ہے۔ آپ اس طرح کریں، ماں اور بیٹے کو یہاں سے لے جائیں، اب ہمارا گزارا اکٹھے نہیں ہوگا۔ ماں اور بیٹے کو یہاں سے اب ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ ادھر بی بی سارہ نے کہا، ادھر حکم ربانی بھی آ گیا، اللہ کا حکم بیان پہنچا، اے میرے ابراہیم جس طرح سارہ کہتی ہیں اسی طرح کرے۔ چونکہ مقصوم کیا تھا؟ خانہ کعبہ کی تعمیر، مکہ معظمہ کی آبادی، مقصوم یہ تھا۔ اب حکم خداوندی بھی آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام غور کریں اور اپنے من میں ڈوبیں، ذرا اپنے آپ سے سوال ضرور کیجئے گا، کس میں اتنی ہمت ہے اپنی اولاد کو جنگل بیابان میں چھوڑ کے آئے؟ کس میں اتنی ہمت ہے؟ یار میں اور آپ تو چند دنوں کے لیے گھر سے باہر جائیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کوئی سیکیورٹی کا انتظام کر کے جائیں، ہم کوشش کرتے ہیں گھر کی ذمہ داری کسی کے سپرد کر کے جائیں۔
ابراہیم تیری عظمت کو سلام نہیں ہے؟ اللہ کے حکم سے چند جو کے ٹکڑے تھے جو بنے ہوئے وہ لیے، پانی کا مشکیزہ لیا، اور کچھ کھانے پینے کے لیے جو سامان مہیا تھا ساتھ لیا، سواری پہ بیٹھے، اپنی گھر والی سے کہا تیاری کر لو، تیاری کر لی، حضرت اسماعیل کو ساتھ لیا، چٹھیل میدان آیا جہاں نہ سبزہ، نہ پانی، نہ چرند، نہ پرند، نہ انسان، زندگی کے اثرات نظر نہیں آ رہے، یا انسانوں کی بستی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، میدانوں کے درمیان ایک چٹیل میدان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی رفیقہ حیات کو یہاں چھوڑا اور زبان سے بولے بھی کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کلام کیا، پلٹنے لگے۔ بی بی ہاجرہ کتنی با وفا بیوی، اللہ اکبر، کتنی با حیا بیوی، اپنے شوہر نامدار سے مخاطب ہوتی ہیں، ابراہیم کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ میرا گناہ کیا ہے؟ مجھے گھر سے نکال دیا، ایک چٹیل میدان میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، میرا قصور کیا ہے؟ میں نے کیا بگاڑا آپ کا؟ مجھے بتائیں تو صحیح، میں نے کچھ نہیں آپ کا بگاڑا، مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت خلیل اللہ پھر خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں دیا، خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ کی رضا دیکھیں، بڑے اوکھے پینڈے ہیں یار، اللہ کو بندے راضی نہیں ہوتے، اللہ جلدی راضی ہو جاتا ہے، بندے نہیں جلدی راضی ہوتے، کینے اور حسد کی وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں، لیکن عرش والا جلدی راضی، وہ ایک ادا پہ ہی مان جاتا ہے۔ بی بی صاحبہ میں آپ کی عظمت پہ قربان جاؤں۔ دوسری مرتبہ پھر کہا، اے ابراہیم کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ پھر خاموش ہیں، بالکل جواب نہیں دیا۔ تیسری بار بی بی صاحبہ سمجھ گئیں اور کہا اللہ کا حکم ہے، اے ابراہیم یہ رب کا حکم ہے؟ تو آپ نے اس بات سے سر ہلایا، کہا ہاں میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ تو بی بی صاحبہ کا بھی ایمان دیکھے، کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ جائیں، میں اپنے اللہ کے سپرد یہاں قیام کروں گی۔ بیوی بھی ہو نا یار، آج اللہ ماشاءاللہ چند گھر ہی ایسے ہیں کہ جہاں میاں اور بیوی کی لڑائی اور جھگڑا نہ ہو، اللہ نہ کرے یار ایسی نوبت آئے، مگر بیوی کو اسلام نے یہ حکم دیا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضور فرماتے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو میں محمد اعلان کرتا بیوی اپنے خامد کو سجدہ کرے، میں یہ اعلان کرتا۔ میں نے کہا یہ سیکھیں عورتیں کن سے اپنی زندگی کا معیار لے رہی ہیں؟ سیکھو یار بی بی ہاجرہ سے، اپنے شوہر کی رضا کی خاطر، اپنے رب کی رضا کی خاطر اپنے پتر کو لے کر چٹیل میدان میں تنے تنہا رہنے کے لیے تیار ہیں، تنے تنہا زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم پلٹ آئے، سارا اب خوش ہو، اللہ اکبر۔ ادھر بی بی ہاجرہ، وہ چند جو روٹی کے ٹکڑے تھے، پانی کا مشکیزہ تھا، کتنے دن گزرتا؟ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، اب یہ ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر، اب ایک اور کڑا امتحان تھا حضرت بی بی ہاجرہ کا، عشق تے آتش دونوں برابر۔ یہ بھی عشق کا امتحان تھا کہ اپنے مولا کی رضا میں بی بی صاحبہ کس حد تک ثابت قدم رہتی ہیں۔ عورت نہ مرض سے باہر کیا، پھر بھی وہ کمزور ہے، جسمانی طور پر بھی، عقلی طور پر بھی، لیکن بی بی صاحبہ تیری عظمت کو سلام ہے۔ اب پانی بھی ختم ہو گیا، کھانا بھی ختم ہو گیا، اپنی فکر نہیں، حضرت اسماعیل کا حلق خشک ہو گیا، حلق خشک ہو گیا، زبان باہر نکال کے اپنی امی کو دکھاتے ہیں۔ حضرت اسماعیل اپنی زبان اپنی والدہ ماجدہ بی بی ہاجرہ کو دکھاتے ہیں، اماں جی پیاس نے ستا دیا ہے، اور عرب کی کڑکتی دھوپ ہے، عرب کی گرمی سے کون واقف نہیں ہے؟ عرب کی کڑکتی دھوپ، حضرت اسماعیل کو دیکھا نا والدہ نے تو ماں کا کلیجہ نہیں پھٹ جاتا؟ ماں اولاد کا دکھ برداشت نہیں کر سکتی، ماں اپنی اولاد کے لیے کتنے جتن کرتی ہے۔ وہ تابش نے کہا تھا نا، مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے۔ یہ ماں اگر آج اولاد جوان ہے اور ماں کی نافرمان ہے تو کاش کہ تو غور کرے، ایک لمحہ اسلام کہتا ہے جو تو نے پیٹ میں کروٹ لیا نا، کروٹ، اس ایک لمحے کا نعم البدل بھی تو اپنی ماں کو لٹا نہیں سکتا۔ اور یہ تو پتہ چلتا ہے نا جب یہ سایہ گھنا سایہ اٹھ جاتا ہے سر سے، باپ مرے سر ننگا ہوئے تے ویر مرن کنڈ خالی،
تے ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی، ماں ہی ہوتی ہے جو سارے گھر کی رکھوالی کر کے ساری اولاد کو ایک جگہ بٹھانے کے قابل کرتی ہے، ان کی تربیت کرتی ہے۔ میں نے کہا یہاں بیٹا بھی نبی کا، بیوی بھی نبی کی، بیٹا بھی پیغمبر کا، بیوی بھی پیغمبر کی۔ اپنے پتر کو دیکھا حلق خشک ہے، زبان باہر نکل رہی ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے نا جناب اسماعیل کو لٹایا اور کہا پتر میں تیرے لیے پانی تلاش کر کے لاتی ہوں۔ دو پہاڑیاں جسے صفا اور مروہ کہتے ہیں، ان دو پہاڑیوں پہ کبھی دوڑ کے صفا پہ جاتی ہیں، کبھی دوڑ پہ مروہ پہ جاتی ہیں، ایک چکر صفا پہ، ایک چکر مروہ پہ۔ تلاش کیا ہے؟ پانی کی، مجھے کہیں سے پانی مل جائے، میرے پتر کو پانی نصیب ہو جائے۔ کہا کہ جب کہیں کوئی راستے میں رکاوٹ آتی نا کہ اسماعیل نگاہیں غور کیجئے گا، بی بی صاحبہ صفا سے مروہ جا رہی ہیں اور نگاہیں حضرت اسماعیل کی طرف ہے، توجہ اسماعیل کی طرف ہے، نگاہ اسماعیل کی طرف ہے۔ اور جب راستے میں درمیان میں کوئی چٹان آتی اور جناب اسماعیل نظروں سے اوجھل ہوتے تو بی بی صاحبہ تیز دوڑتی، وہاں سے پھر تیز دوڑتی۔ 7 چکر مکمل ہو گئے، 7 چکر مکمل ہو گئے، پلٹ کے اپنے پتر کی طرف آئیں، دیکھا اللہ اکبر، جناب اسماعیل آپ کے قدموں کے گرد ایک چشمہ، آپ نے یوں اس طرح اپنی ایڑی کو رگڑا۔ کسی نے یہ بھی لکھا کہ جناب جبریل آگے اور انہوں نے پر مارا، چلو یار اسی طرح کر لو۔ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، یہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ اگر جناب عیسیٰ علیہ نبی یہ نہ پنگوڑے میں اعلان نبوت کر سکتے ہیں تو حضرت اسماعیل یہ میرے نبی کے جد ہیں، ایڑی مارے تو چشمہ بھی جاری ہو سکتا ہے، ایڑی رگڑے تو چشمہ بھی جاری ہو سکتا ہے۔ بی بی ہاجرہ پلٹ کے اپنے پتر کے پاس آئیں، وہاں سے پانی نہیں ملا، وہاں پانی دوڑے لگا کے آ گئیں، 7 چکر لگائے صفا اور مروہ کے، پانی نہیں ملا، پلٹ کے پتر کی طرف آئیں، پتر کے قریب دیکھا پانی کا چشمہ، آپ نے جلدی جلدی سے نا آڑ بنا دی اور کہا یا ماء زمزم، اے پانی ذرا رک جا۔ زمزم نام سب سے پہلے بی بی ہاجرہ نے پکارا، یا ماء زمزم رک جا، ٹھہر جا۔ میں ایک لمحہ تاخیر کیے بغیر یہاں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یار کون ہے جو اپنی اولاد کی خوشیوں کے لیے سارا کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا؟ حلال رزق کمانے کے لیے کوئی دکانداری کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، یار کوئی صبح سے شام تک دفاتر کے دھکے بھی کھاتا ہے، اولاد کی خاطر بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اولاد کے دکھ اللہ کسی کو نہ دکھائے۔ میں نے کہا یہ بھی پیغمبر کی اولاد ہے، کربلا میں بھی پیغمبر کی اولاد ہے۔ آپ جاگ رہے ہیں نا، کہیں یار ذرا سبحان اللہ، یار اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے، بولے ذرا پیار سے سبحان اللہ۔ یہ بھی پیغمبر کی اولاد ہے، ادھر بھی پیاس ہے، کربلا میں بھی پیغمبر کی اولاد ہے، ادھر بھی پیاس ہے۔ ادھر حسین کا امتحان ہے، یہاں اسماعیل کا امتحان ہے۔ ادھر حسین ابن علی کا امتحان ہے، حسین ابن علی پیاسے رہ کر امتحان میں کامیاب ہو گئے، اسماعیل ایڑی رگڑ کے چشمہ جاری کر کے کامیاب ہو گئے۔ کامیابی ادھر بھی ہے، کامیابی ادھر بھی ہے۔ لیکن سنیں یار، انہوں نے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد، دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ حسین پیاسے تو رہے مگر جابر کے سامنے جھکے نہیں ہیں۔ حسین پیاسے، یہاں کہانی تھوڑی سی مختلف ہے، ظالم کے سامنے، زانی کے سامنے، شرابی کے سامنے، اور جو شریعت محمدی کی دجیاں اڑاتے ہیں، حسین جھکے نہیں، اپنا 6 ماہ کا لال کربلا کے میدان میں لے کے آئے۔ بی بی صاحبہ نے کہا میرا علی اصغر پیاسا ہے، 6 ماہ کی عمر ہے، حسین اس کو لے جائے۔ میں نے کبھی بھی ڈیمانڈ نہیں کی۔ شہربانو کہتی آقا میں نے آپ کی بڑی نوکری کی ہے، میں نے کبھی بھی کچھ نہیں مانگا، میرا علی اصغر پیاسا ہے، اسے لے جائیں، شاید کسی کے دل میں ترس آ جائے۔ میرے امام علی مقام فرماتے ہیں حجت پوری کر رہا ہوں، شہربانو انہیں ترس آنا ہوتا تو میرے علی اکبر پہ ترس آتا، انہیں ترس آنا ہوتا تو یہ سمجھتے میرے سامنے کون ہے، خون رسول ہے، سامنے کون ہے۔ جب آنکھوں پہ پٹی بند جاتی ہے نا اور دل کینے اور حسد کی وادی میں بھٹک جاتا ہے تو پھر سامنے خون رسول بھی نظر نہیں آتا۔ یزید کو پتہ نہیں تھا، عمر ابن سعد کو پتہ نہیں تھا، شمر کو پتہ نہیں تھا حسین کون ہے، انہیں پتہ تھا حسین وہ ہے جو مصطفیٰ کے کندھوں پہ سواری کرنے والے، انہیں پتہ تھا، انہیں خبر تھی۔ کہا شہربانو یہ ماننے والے نہیں ہیں، لیکن میں تیرا سوال بھی، یہ علی کا پتر ہے کہ اس دروازے پہ جو بھی آتا ہے اسے خالی، یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں یار، دروازے پہ اگر آئے نا اسے باتیں نہیں سناتے، اگر کچھ ہو
تو جھولی میں ڈال دو، نہیں تو کہو جا بابا اللہ بھلا کرے، جا بابا تیرا اللہ بھلا کرے۔ اللہ اکبر، کہا لے جاتا ہوں۔ میں نے کہا یہاں بھی پیاس ہے، کربلا میں بھی پیاس ہے، لیکن یہاں اسماعیل ابراہیم کے پتر کو تو پانی ملا چشمہ زمزم، اور وہ زمزم کہ جسے حاجی تبرک کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ اور ایک اور نکتہ عرض کر دوں اپنے عقیدے کی بنا پہ، کچھ لوگ کہتے ہیں نسبت والی چیز کیا ہوتی ہے جی، ایسا ختم پڑے ہے، انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، یہ معاذ اللہ حرام ہو گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ شرک ہو گیا، ختم پڑا ہے، یہ ختم والی نیاز ہے۔ یار اس پانی پہ بھی اللہ کے نبی کے قدم لگے ہیں جس کو تبرک کے ساتھ پیتے ہو۔ وہ چشمہ زمزم وہ بھی نسبت والا ہے، بی بی ہاجرہ کی نسبت ہے اسے، حضرت اسماعیل کی نسبت ہے اسے۔ وہاں تمہاری عقل کیوں مر جاتی ہے؟ وہاں تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ یہ چشمہ زمزم ہے، اگر نسبت کے قائل نہیں ہو تو چشمہ زمزم کا پانی پینا بھی چھوڑ دو۔ حضرت اسماعیل چشمہ ایڑیاں رگڑتے ہیں تو چشمہ جاری ہوتا ہے۔ ادھر حسین اپنے پتر کو لے کے کربلا کے میدان میں جاتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ جو چل کے آ سکتے تھے میں نے تیار کر کے بھیجا، اور جو نہیں آ سکتا تھا میں گود میں اٹھا کے لے آیا۔ اور پھر ایک تیر آتا ہے، پانی وہاں نہیں ملا، جاؤ ہرملا ظالمہ بے ایمانہ جیا مارے تیر صغیر تائیں، روندے خیمے اول حسین مڑ گئے، نالے حلقتی کھچ دے تیر تائیں۔ یہ امتحان ہے، اللہ والوں کے امتحان آئے، کڑے امتحان آئے، آپ اللہ سے نا اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ میں نے کہا یہاں پانی مل گیا، اور بی بی ہاجرہ کا دوڑنا اللہ کو کتنا پسند آیا۔ قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ صفا اور مروہ اللہ کی، بولے جی صفا اور مروہ اللہ کی، میری بات نہیں، یہ قرآن کہتا ہے۔ یا اللہ مکے میں تو اور بھی بڑے پہاڑ ہیں، پوری دنیا میں بڑے پہاڑ ہیں، اور صفا اور مروہ اتنی شان والا ہو گیا۔ اتنی دیر تک عمرہ پورا نہیں ہوگا جب تک یہاں دوڑے نہیں لگاؤ گے، اتنی دیر تک حج مکمل نہیں ہوگا جب تک صفا مروہ پہ دوڑے نہیں لگاؤ گے۔ یا اللہ سوال تو بنتا ہے نا، مکے میں پہاڑ تو اور بھی ہیں، دنیا میں پہاڑ اور بھی ہیں، یا اللہ یہ تیری نشانیاں، بھلا پہاڑ بھی رب کی نشانیاں۔ آواز آتی ہے کائنات والو غور تو کرو نا، یہاں میری بندی کے قدم لگے ہیں، یہاں میری بی بی ہاجرہ دوڑی ہے، یہاں بی بی ہاجرہ کے قدم لگے، وہ اللہ کی نشانیاں۔ خدا کی قسم ساری کائنات اگر حضور نہ ہوتے تو کائنات کا ذرہ نہ ہوتا۔ جہاں بی بی ہاجرہ کے قدم لگے وہ رب کی نشانیاں، جہاں مصطفیٰ کے قدم لگ جائیں، جہاں میرے اور آپ کے آقا کے قدم لگے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے سونیا مجھے اس شہر مکہ کی قسم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میری نا یہ عادت ہے الحمدللہ، میری اللہ کا شکر ہے، میں حضور کا دیوانہ، حضور کا غلام، ادنا سا دین کا طالب علم ہوں۔ آپ کو بات میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کتنے خوش بخت ہو نبی پاک کے امتی ہو، یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، کاش کہ کسی کے سینے میں یہ بات اتر جائے۔ اور تیرے مقدر کتنے عظیم ہے، تو نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے۔ اور بی بی ہاجرہ کے لیے اگر اللہ پہاڑیوں کو نشانی کہہ دے اور حضرت اسماعیل کی ایڑیاں رگڑیں، اسماعیل اپنی ایڑیاں رگڑے تو اللہ پانی کا چشمہ جاری کر دے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ میدان میں حضور کے غلام حاضر ہیں، پانی کی طرف لپک رہے ہیں، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، وضو کے لیے پانی کوئی نہیں بچا، جانوروں کے لیے پانی نہیں بچا، پینے کے لیے پانی نہیں بچا۔ سرکار فرماتے اس طرح کرو، جو پانی بچ گیا نا ایک برتن میں رکھو، جو بچا ہوا پانی تھا نا ایک برتن میں رکھا۔ آقا علیہ السلام نے ید اللہ والا ہاتھ اس میں رکھا، ید اللہ والا اپنا ہاتھ رکھا، گورا گورا نبوت والا ید اللہ والا ہاتھ رکھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری آنکھوں نے دیکھا مصطفیٰ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ اسماعیل زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ یار پتھروں سے پانی نکلنا معیوب نہیں ہے، پتھروں سے پانی نکلتے ہیں، زمین سے پانی نکلتا ہے، یہ معیوب نہیں ہے۔ خدا کی قسم انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرنا میرے نبی کا ہی کمال ہے، یہ میرے نبی کا ہی کمال ہے۔ سب سے اولا والا، سب سے بالا والا، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، اور غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے
بے کسوں کا سہارا۔ یار اگر آج امتی پانی کو ترسے تو حضور اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر سکتے ہیں۔ یہ میں تحفہ دے رہا ہوں، اگر کسی کے دل کا کاسا کھلا ہے تو وہ یہ لے لے۔ اگر آج حضور اپنی امتی کی پیاس برداشت نہیں کرتے، خدا کی قسم اپنے آقا کے دیوانے بن جاؤ، قیامت والے دن بھی حضور اپنی امتی کی پیاس برداشت نہیں کریں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر آج حضور اپنی امتی کی پیاس کو برداشت نہیں کرتے اور اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کے دکھاتے ہیں اور غلاموں سے کہتے پی لو، کہتے سینکڑوں کی تعداد میں غلام تھے، سب نے رج کے پیا، سب نے رج کے پیا۔ اسماعیل ایری لگ رہے تو پانی کے چشمے جاری ہوں، میرے نبی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کے دکھاتے ہیں۔ آؤ حضور کے دیوانے بنے یار۔ آخری بات حضرت خلیل اللہ کی عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ میں پچھلے جمعہ کو بھی عرض کرنا چاہتا تھا، آج بھی اللہ نے موقع دے دیا۔ آپ کا لقب ہے خلیل اللہ۔ کیا لقب ہے؟ خلیل اللہ کا معنی گوڑا یار۔ فرشتے نے سوال کیا بار الہ کتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، حضرت ابراہیم کو ہی خلیل اللہ کہا؟ اللہ فرماتے آزمانا چاہتے ہو؟ جی باری تعالیٰ آزمانا چاہتا ہوں، میں آزمانا چاہتا ہوں کہ ابراہیم کو اتنا بڑا لقب کیسے مل گیا۔ 63 مرتبہ کم و بیش قرآن پاک میں حضرت ابراہیم کا نام آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا میرا ابراہیم، میرا ابراہیم، میرا ابراہیم۔ سوال بنا یا اللہ تو کہتا ہے میرا ابراہیم، فرشتے آزمانا چاہتا ہے، باری تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے، جاؤ آزما لو۔ فرشتہ انسانی شکل میں آیا، آپ کے پاس نا بہت بڑا ریوڑ تھا، وہ بکریاں تھیں، وہ دیگر جانور تھے، وہ کیا تھا، بہت بڑا ریوڑ تھا۔ کسی نے گائیں بھینسیں بھی لکھی ہیں، کسی نے بکریاں بھی کہا، بہت بڑا ریوڑ تھا۔ وہ فرشتہ انسانی شکل میں آ کے نہ چھپ کے بیٹھ گیا اور مد بری آواز میں کہا اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت ابراہیم کے کانوں میں آواز پڑی، کون ہے میرے اللہ کا نام لینے والا؟ اس جنگل میں میرے رب کو پکارنے والا کون ہے؟ یار یہ عاشقوں کی باتیں ہیں۔ کوئی مولا کا نام لے اور میں کہوں کہ تو مجھے کوئی دلیل دے، میں تجھے کیوں دوں؟ کوئی کہے یار اللہ کے نام پہ میرا یہ کام ہے کر دے، اور میں آگے سے دلیل مانگوں، یہ پھر اللہ سے عشق تو نہ ہوا، یہ پھر اللہ سے پیار تو نہ ہوا۔ حضرت خلیل کا کردار دیکھے، مد بری آواز میں فرشتے نے کہا اللہ، کہا کون ہے اس جنگل میں میرے رب کو پکارنے والا؟ سامنے آ گیا، کہا ایک بار اور میرے اللہ کا نام لینا یار، ایک بار اور اللہ کو پکارنا۔ کہا حضور مجھے کیا دیں گے، کیا دیں گے مجھے؟ کہا یہ جو بکریوں کا ریوڑ ہے نا آدھا تجھے دے دوں گا، یہ آدھا تجھے۔ کہنا کیا ہے؟ بولو یار، کہنا کیا ہے؟ اللہ آپ کے دلوں سے پردے ہٹا دے۔ کہنا کیا ہے؟ صرف اللہ کہنا ہے، مولا کا نام لینا ہے، مولا کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اور حضرت ابراہیم آدھا ریوڑ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے اللہ کہا، مد بری آواز میں کہا جا آدھا ریوڑ تجھے دے دیا۔ آپ نشے میں آ گئے، اللہ وہ نشہ عشق الہی، اللہ اکبر۔ ایسی کیفیت بنی، کچھ دیر کے بعد جب کیفیت سے باہر نکلے، کہا ایک بار اور میرے رب کا نام لینا، ایک بار اور لے۔ حضور اب کیا دیں گے؟ کہا جو آدھا بچا یہ بھی تجھے ہی دے دوں گا، جو آدھا بچا یہ بھی تجھے۔ جد الانبیاء کا لقب ملا ہے، امام الناس کا لقب ملا حضرت ابراہیم کو، سارے لوگوں کے امام۔ ایویں نہیں بن گئے یار، کہا آدھا بھی تجھے، سارا ریوڑ دے دیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر کہا اب پکارنا ایک بار پھر میرے رب کا نام۔ حضور اب تو آپ کے پاس کچھ نہیں بچا، اب کیا دیں گے؟ کہا تیری بکریوں کا رکھوالا بن جاؤں گا، تو میرے مولا کا نام تو پکارنا، میرے رب کا نام تو لینا، یہ بکریاں اب تیری ہیں، ان کا رکھوالا میں بنوں گا۔ یار آؤ ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی سے صرف جانور خرید کر قربانی کرنا نہ سیکھو۔ بڑی عید آ گئی جی، بڑا جانور لے لو، پتہ لگ جائے جناب نے بڑا بڑا جانور کیتا، نہ، یہ تو تقوی کا نام ہے۔ خلیل اللہ کی زندگی سے یہ باتیں بھی سیکھے۔ انہوں نے ہر آزمائش میں قدم قدم پہ آزمائشیں تھی، مگر انہوں نے اپنے اللہ کو راضی کیا۔ دعا ہے اللہ ہمیں بھی اللہ کی چوکھٹ پہ جھکنا اور اللہ کو راضی کرنا نصیب فرما دے۔ وما علینا